اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں کراچی سے ہمارے طریق صراط مستقیم کے ناظم اعلیٰ مولانا عباس علی قادری صاحب تشریف لاتے ہیں. خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو محترم عمر فرماتے ہیں. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا ادھر ادھر کھڑے ہونے کی بجائے، ادھر ادھر باتیں کرنے کی بجائے آج ایک لائحہ عمل پیش کیا جا رہا ہے. آج سنیت کو ایک مشن دیا جا رہا ہے، آج سنیت کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے. بیٹھے اور سنیں یہ چمکتے چہرے جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ملاوٹ والے نہیں ہیں، یہ خالص چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے اب ملاوٹ سنیت میں نہیں چلنے دیں گے، اب ملاوٹ نہیں چلنے دیں گے. خالص صاف ستھری آواز اور صاف ستھرا خطاب اور صاف ستھری تبلیغ انشاءاللہ سنیت کے سٹیجوں سے ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت. نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میر مجلس بانی مجلس حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قبلہ شیخ الحدیث صاحب، اور اسٹیج پر رونق افروز جید علماء، مشائخ اور عوام اہل سنت کا یہ جمع غفیر. اتنے جید علماء کے خطابات ہو چکے اور کچھ کے ہونے ہیں، ان میں مجھ جیسا ہیچ مدان آدمی گفتگو کرے یہ سوء ادب بھی ہے. لیکن چونکہ میرے علم میں لائے بغیر اناؤنس کر دیا گیا تو میں حاضر ہوں. چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور یاد رہے کہ میرے مخاطب علماء اور مشائخ نہیں بلکہ عوام اہل سنت. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد یہ بتاتا ہے، جو آیت مقدسہ سورہ عصر جو میں نے تلاوت کی وہ یہ بتاتا ہے کہ سب سے جو مقدم چیز ہے وہ ہے ایمان، جسے عقیدہ کہا جائے، جسے نظریہ کہا جائے. اور ہم اہل سنت و جماعت محترم حضرات کسی فلسفے پر ہمارا قیام نہیں، کسی کہانی کسی قصے پر ہمارا نظریہ نہیں، بلکہ قرآن، احادیث مقدسہ، آثار صحابہ اور اجماع صحیح، اجماع شریعہ پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ محترم حضرات قائم ہے. اور یہ وہ نظریہ ہے کہ جس نظریے کی بقا کے لیے، جس نظریے کی سربلندی کے لیے 313 کے فوج لے کر حضور علیہ السلام بدر میں تشریف لے گئے، جہاں پر کفار کی تعداد 1900 یا 950 تھی، اور اس کے مقابلے میں 313 سپاہی مجاہدین اسلام
حضور علیہ السلام کے غلام اور صحابہ تھے۔ اللہ اکبر، ان 313 نے مشرکین اور کفار کو وہ دھول چٹائی کہ آج تک تاریخ اسے یاد کرتی ہے۔ اور یہ بات بالکل درست کسی نے کہی ان کے لیے کہ جن کا جذبہ یہ تھا، اور اس جذبے کی آج ہمیں ضرورت ہے محترم حضرات۔ وہ جذبہ یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے انصار سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، کہ جنگ کرنی چاہیے، لڑنا چاہیے، جہاد و قتال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد مہاجرین سے پوچھا تو جواب یہی تھا۔ انصار کی جانب سے اسے حفیظ جلندری نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ جائیے، آپ لڑیں، آپ کا خدا لڑے، ہم تو صرف بیٹھ کر دیکھیں گے۔ نہیں میرے آقا، آپ اشارہ تو کیجئے، پھر آپ دیکھئے کہ آپ کے جانثار کیسے آپ کے آگے، کیسے آپ کے پیچھے، کیسے آپ کے دائیں، کیسے اپنے بائیں، آپ کے بائیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حفیظ جلندری کہتا ہے یہ شیوا ہی نہیں ہے، ہم با وفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ اللہ اکبر۔ اور وہی ہوا محترم حضرات، 313 مجاہدین، 313 جناب مجاہدین نے اسلام کا وہ علم بلند کیا، اسلام کا وہ پرچم بلند کیا جو آج تک محترم حضرات سر بلند ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین اور کفار و فجار لاکھ چاہتے ہیں کہ مسلمان سرنگو ہو جائیں، مسلمانوں کو شکست ہو جائے، مسلمان جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے، مسلمان جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، ان کی راہیں جدا ہو جائیں، ان کے نظریات جدا ہو جائیں۔ لیکن قربان جائیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوچ اور فکر پر اور ان کے پیغام پر کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنی قوم اہل سنت و جماعت کو یہ نظریہ دیا ہے کہ یاد رکھو جیسے کفر ایک ملت ہے ایسے اسلام ایک ملت ہے، اہل سنت ایک ملت ہے، اور اس ملت واحدہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ عقیدہ یہی ہے۔ اللہ اللہ کہ سرکار آپ کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نفس ایک جا دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ارے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تو تیرے نام پر میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ یہ بریلی کے تاجدار نے پیغام دیا اور اعلی حضرت کے خلفاء نے سنی کانفرنس کر کر کے اہل سنت کے پیغام کو گلی محلوں تک پہنچایا، اور قیام پاکستان محترم حضرات پھر وجود میں آیا۔ اللہ اکبر۔ آج پاکستان کو بہت سارے خطرات لاحق ہیں، جہاں بیرونی خطرات لاحق ہیں وہاں پر جناب ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والے کچھ آستانہ نشین اور جناب ریال اور ڈالر پر پلنے والے کچھ ملا صفت لوگ وہ اہل سنت کو 2 لخت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسلک پر، ہم اپنے عقیدے پر، ہم اپنے نظریے پر اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں، پر انشاءاللہ اپنے مسلک پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آج کی یہ آل پاکستان سنی کانفرنس اس بات کا مظاہرہ کرتی ہے، اظہار کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ اگر ہمیں اپنی جانوں اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑا تو ہم کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہتے ہوئے اگر ہمیں سمندروں میں بھی کودنا پڑا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آخری بات
کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میں ان سارے تفضیلیوں کو، رافضیوں کو، خارجیوں کو، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل تشیع کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اگر تمہیں اپنے عقیدے پر اتنا ہی گھمنڈ ہے اور یقین ہے کہ تم سچے ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ تم سچے نہیں ہو، ہم سچے ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے. اگر تمہیں اپنے سچے ہونے کا یقین ہے اور ہم سچے ہیں، ہمیں اپنے سچے ہونے کا یقین ہے، آؤ پھر میدان لگائیں اور بہت بڑی آگ جلائیں. پہلے ہم کودتے ہیں یا رسول اللہ کہہ کر، پھر تم کودنا. جو آگ سے بچ گیا وہی حق پر ہوگا. سامنے محترم بڑے ہی بڑے انداز میں خطاب فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد عباس قادری صاحب. آپ سٹیج پہ